اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع سیاست سے ذرا ہٹ کے ہے۔ دبئی، کویت، قطر، سعودی عرب، مڈل ایسٹ کے جتنے بھی ممالک ہیں، شام ہو گئے، عراق ہو گیا، اسی طرح یورپ کے ممالک جتنے بھی ہیں، انگلینڈ، جرمنی، امریکہ، کینیڈا، ان سب میں رہنے والوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری۔ دبئی اور سعودی عرب سے اب صرف 25,000 روپے میں لوگ پاکستان پہنچ جایا کریں گے۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں تیزی سے فیکٹریاں اور کارخانے لگنا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کے علاوہ ریل کی پٹڑیاں بچھنا شروع ہو گئی ہیں، اس پہ بات ہوگی۔ صرف 2 گھنٹوں میں ٹرین راولپنڈی سے لاہور پہنچ جایا کرے گی، اس پہ بات ہوگی۔ اور سب سے پہلے آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سچ سننے اور دیکھنے والوں کا چینل ہے۔ اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ پاکستان سے زیادہ ویوز مجھے انڈیا سے مل رہے ہیں۔ وہاں کے لوگ کو گو کہ وہ مسلمان ملک نہیں ہے، لیکن وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد تقریباً 40 کروڑ کے قریب ہے۔ وہ مجھے دیکھتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، میں ان کا تہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں۔ تو پاکستانی عوام تو اب عادی ہو گئی ہے، اس قوم کا کچھ نہیں بن سکتا ہے، جتنا مرضی نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اس قوم کے لیے کر لینا، اس نے پھر عمران کے پچھواڑے میں جا کے گھسنا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی حل ہے ہی نہیں۔ ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی قادیانیوں کی جماعت ہے، ان کا یہ سارا کرتا دھرتا اس میں شامل ہے، حتیٰ کہ یہ جو ان کا وکیل ہے جتنے بھی، یہ بھی قادیانی ہیں۔ چند ایک ہیں جو نہیں ہیں، لیکن اکثریت قادیانیوں کی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندر 90% قادیانی ہے۔ تو اب اللہ ان سے محفوظ رکھے، ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ چھپے ہوئے دشمن ہیں جو اندر سے وار کرتے ہیں، جیسے مسلمانوں کو جتنا کافروں نے نقصان نہیں پہنچایا، اتنا ان اندر کے غداروں نے پہنچایا۔ علی کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اندر کے غدار۔ عثمان کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اندر کے غدار۔ ابو بکر کو شہید کرنے والے کون تھے؟ اندر کے غدار۔ تو ان اندر کے غداروں نے سب سے زیادہ ہمیں نقصان پہنچایا۔ تو ابھی یہ باہر آواز آپ کو آ رہی ہوگی، الحمدللہ رات سے بارش لگی ہوئی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے۔ بس یہ ہے کہ دعا ہے کہ اللہ اس کو رحمت کی بارش میں رکھے، اس کو اپنی کرم سے، فضل سے رحمت کی بارش بنائے، آمین۔ تو اب آپ آ جائیں جناب کہ دیکھیں، تیزی کے ساتھ تقریباً 150 کے قریب سی پیک کے تحت فیکٹریاں کارخانے لگ چکے ہیں، لیکن چین نے پہلے لکھوا کے لیا، ریٹرن لیا ہے آرمی چیف سے کہ آپ نے جب تک سی پیک کمپلیٹ نہیں ہو جاتا ہے عہدہ نہیں چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ وعدہ آیا ہے۔ یہ 76 سالہ تاریخ میں پہلا آرمی چیف ہے جس نے ملک کا سوچا ہے، ورنہ اس سے پہلے تو جتنے بھی آتے رہے ہیں انہوں نے آ کے صرف امریکی مفادات کا خیال رکھا ہے، انڈین مفادات کا خیال رکھا ہے، یا اسرائیلی مفادات کا خیال رکھا ہے۔ اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل بہتر بنایا، ملک کا کسی نے نہیں سوچا ہے۔
یہ واحد آیا جس نے آ کے کہا کہ بھائی ہم کب تک ایٹمی ملک ہیں کشکول اٹھا کے بھیک مانگتے رہیں گے، تو یہاں پہ فیکٹریاں کارخانے لگاؤ، غربت کو دور کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ تو اس کے بعد ہی فیکٹریاں کارخانے لگنا شروع ہوئے ہیں، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی آتے تھے نا، ایک دن حلف اٹھاتے تھے، اگلے دن سیدھے امریکہ، وہاں ان کو لکھوا لیا جاتا تھا کہ کوئی فیکٹری نہیں لگنی چاہیے، کوئی کارخانہ نہیں لگنا چاہیے، اپنے وزیر اعظم کو کشکول پکڑا کے پوری دنیا سے بھیک منگوانی ہے، اور یہی کچھ 76 سالوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یو ٹانگ سمیت تقریباً اس سال پاکستان نے صرف سعودی عرب کو تقریباً 300 بسیں ایکسپورٹ کی ہیں یو ٹانگ کی۔ یو ٹانگ کا کارخانہ پاکستان میں لگ گیا، کاروں کا کارخانہ پاکستان میں لگ گیا ہے، ٹرکوں کا کارخانہ پاکستان میں لگ گئے ہیں، اسی طرح سولر پلیٹیں بنانے والے کارخانے پاکستان میں لگ گئے ہیں۔ یہ یوتھڑ کہہ رہے ہیں نا کہ کیوں ٹیکس لگایا گیا ہے سولر پلیٹوں پہ، تو اس کی میں آپ لوگوں کو آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ وہ جو باہر سے سمگلنگ ہو کے آتی تھی نا، وہ تو غیر قانونی طریقے سے آتی تھی، ان کے اوپر ٹیکس بالکل نہیں تھا، تو وہ کسٹمر کو جب دکھاتے تھے ایک کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھا ہوتا تھا، ایک کے اوپر میڈ ان چائنا، جرمنی یا فرانس لکھا ہوتا تھا، تو وہ باہر کی چیز پسند کرتے ہیں، پاکستانی اپنی چیز کو پسند ہی نہیں کرتے ہیں۔ تو اب الحمدللہ لوگ پاکستانی چیز کو بھی پسند کریں گے، کیونکہ بنانے والے چائنیز ہی ہیں، یہ بھی چائنا کی کمپنیاں بنا رہی ہیں، کنٹرول چائنا ہی کر رہا ہے، کوالٹی کنٹرول چائنا کے ہی ہاتھ میں ہے۔ تو اب آپ مطمئن ہو کے گارنٹی والی پلیٹیں پاکستان سے ہی خریدیں، میڈ ان پاکستان والی خریدیں۔ ہر چیز بننا شروع ہو گئی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے، ٹرین کی لائن بچھنا شروع ہو گئی ہے، فنڈ مختص ہو چکے ہیں، تقریباً پنڈی سے یہ پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے، اب کے پی کے بھی والے بھی لائن بچھا کے وہ بھی اپنی ٹرین چلا سکتے ہیں، اسی طرح سندھ والے بھی چلا سکتے ہیں اپنی پٹڑی بچھا کے، اور ہائی سپیڈ پٹڑی، اور اسی طرح بلوچستان والے بھی بلوچ غدار سرداروں کے چنگل سے نکلیں، حکومت کا ساتھ دیں، اور ورنہ ان کا انجام دیکھ لیں آپ، اب وہ جہنم واصل ہو رہے ہیں سیدھے سیدھے، اب ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی، کیونکہ انہوں نے جو ظلم کیے ہیں نا، چن چن کے شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے پنجابیوں کو مار رہے تھے تاکہ نفرت پیدا ہو پنجاب میں بلوچستان کے لیے، بلوچوں کے لیے، پنجابیوں کے دل میں نفرت پیدا ہو۔ دیکھیں ایک بندہ اکیلا کمانے والا ہے، جب اس کی لاش اس کے گھر پہنچے گی، مزدوری کرنے کے لیے کوئلے کی کانوں میں یہاں سے نکلا ہے، کوئی بلوچ کوئلے کی کانوں میں کام نہیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں، یا پٹھان اپنے آپ کو بہت بہادر سمجھتے ہیں نا، کوئی بھی، صرف پنجابی کوئلے کی کانوں میں جا کے کام کر رہے ہیں، ہر مشکل کام پنجاب کے لوگ کر رہے ہیں۔ ہاں پٹھانوں میں بھی میں نے دیکھا ہے بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں، سندھیوں میں بھی بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں، بلوچوں میں بھی بہت محنت کرنے والے لوگ ہیں، لیکن بیچ میں اکثریت غداروں کی ہے، یہ میری بات سمجھیں۔ تو اس کے بعد دیکھیں یہ 2 گھنٹوں میں راولپنڈی سے وہ ٹرین پہنچ جایا کرے گی لاہور، اب 5 گھنٹے لگتے ہیں، کتنا 3 گھنٹوں کا فرق آ گیا نا۔ اب جو نان سٹاپ ٹرین ہے نا وہ 5 گھنٹے لگاتی ہے، دوسری 6 گھنٹے لگاتی ہے، بس میں جائیں تو اب بھی 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے تیزی کے ساتھ ملک ترقی کی طرف گامزن ہو گیا ہے۔ جیسے ملک ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے، علیمہ خان اور عمران خان اور علی امین گنڈا پور اور اس کے غدار ساتھیوں کو پاکستان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی ہے، وہ فوراً کال دے دیتے ہیں، جی چلیں جی احتجاج کرنا ہے۔ اب آپ دیکھیں کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے کہ نواز شریف نے جیل کاٹی تھی؟ 2 سال اس نے بھی جیل کاٹی ہوئی ہے، سب سے زیادہ جیل کاٹی ہوئی ہے حمزہ شہباز نے، اس نے 3.5 سال جیل کاٹی ہوئی ہے۔ کبھی ان لوگوں نے اپیل کی تھی کہ مسلم لیگ نون کے لوگ نکلو باہر اور مجھے رہا کراؤ، پرتشدد وہ کرو، ترقی روکو ملک کی؟ عمران کی حکومت تھی نا اس کو دوران، تو کوئی کسی بھی پارٹی نے کوئی
रुकावट पैदा ही नहीं की थी, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था। जितनी आर्मी ने सपोर्ट उसको की है ना, उतनी मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी लीडर को नहीं मिली है सपोर्ट। फिर भी अगर वो कुछ नहीं कर सका, वो आया ही था मुल्क तबाह करने के मिशन पे। और जाने से पहले देखें, शेख रशीद वजीर दाखिला था, उसने ऑन आके टीवी पे, पीटीवी पे ऑन एयर कहा था कि मुल्क दिवालिया हो गया है। इमरान खान ने मीडिया में आके कहा था कि ये क्या नाम है, वो कौन सा मुल्क हुआ था जी, ये हमारा पड़ोस का ही मुल्क है, देखें जी। उसके बाद वो उन्होंने कहा, इमरान ने कहा था कि पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जो दिवालिया हुआ है। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि दिवालिया हो, और वाकई हो गया था। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन्होंने दिवालिया कर दिया था। और उस वक्त 2024 के इलेक्शन में कोई भी पार्टी हुकूमत लेने को तैयार नहीं थी। उनको पता था कि मुल्क दिवालिया हो चुका है, अब टैक्स लगेंगे, पेट्रोल, गैस, बिजली के रेट बढ़ेंगे, क्योंकि पैसा तो यहीं से आना था मुल्क को संभालने के लिए। यही 3 चीज़ें हैं जो पैसा लाती हैं। तो एक महंगाई का तूफान आएगा जिससे कि जो भी पार्टी हुकूमत लेगी उसकी साख ख़त्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। उस वक्त देखें, मुल्क के जो वफादार होते हैं ना, उस वक्त नवाज शरीफ ने अपने भाई शहबाज शरीफ को कहा कि ले लो हुकूमत, अल्लाह मदद करेगा। जिनका अल्लाह पे तवक्कल होता है ना, वो फिर नहीं डरते हैं कि क्या होगा हमारे साथ या क्या होगा हमारी सियासत के साथ। उन्होंने मुल्क को तरजीह, अपनी सियासत को तरजीह नहीं दी। तो अब देखें, आलमी मीडिया खुद कह रहा है, आलमी अदारे खुद कह रहे हैं कि वो लहर आके गुजर चुकी है। अब तेज़ी के साथ रेट नीचे आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों के रेट कम हो रहे हैं, हर चीज़ के रेट कम होते जा रहे हैं। अब आलू देख लें, 300 रुपये के 5 किलो आ रहे हैं। टमाटर देख लें, 250 रुपये के 5 किलो आ रहे हैं। प्याज देख लें, 200 रुपये का 5 किलो आ रहा है। इसी तरह आटा देख लें, वो इमरान के दौर में 2800 रुपये का 20 किलो का थैला था, वो तकरीबन अब 1200 रुपये पे आ गया हुआ है। हर चीज़ के रेट कम हुए हैं। और इसके अलावा देखें किस तरीके से चीनी के रेट देख लें, हल्दी के दे, नमक, मिर्च, जो भी ज़रूरत है, ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, उनके रेट कम हो रहे हैं। पेट्रोल के रेट भी इंशाल्लाह कम होंगे। अब जंग की वजह से कुछ रेट बढ़े हैं, फिर नीचे आ जाएंगे इंशाल्लाह। बिजली के रेट देख लें, नीचे आते जा रहे हैं। अभी हम 1 साल और लगेगा IMF के चुंगल से निकलने के लिए। जैसे ही हम IMF के चुंगल से निकलेंगे ना, इमरान खान ने हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दे दिया हुआ है IMF के पास, गिरवी रखवाया हुआ है, पूरा मुल्क की गिरवी रखवाया। स्टेट बैंक गया तो पूरा मुल्क गया। तो जैसे ही मतलब हम IMF के चुंगल से निकलेंगे तो ये चीज़ें भी, बिजली, गैस, पेट्रोल बिल्कुल फ्री हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये मेरी बात लिख के नोट रख कर लें। सिर्फ 2 साल चाहिए, 1 साल के अंदर कम हो जाएंगे, इंतहाई कम रेट हो जाएंगे, आधे से भी कम हो जाएंगे। 2 साल में कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे। दोनों चीज़ें, बिजली और गैस फ्री मिलेगी इंशाल्लाह। क्योंकि हमें टैक्स इतना मिलेगा जितना हमारा साल का बजट है ना, उतना CPEC के तहत ये गुजरने वाली गाड़ियाँ जो वस्ती एशियाई रियासतों को जाएंगी ना, उनके साथ तजारत में इतना इजाफा हो जाएगा कि उनसे हमें 1 साल की जो हमारी इनकम है ना बजट की, वो 1 दिन में पूरी हो जाया करेगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद देखें, तेज़ी के साथ मुल्क तरक्की की तरफ गामजन हो गया है। CPEC के तहत हाई स्पीड पटड़ी बिछना शुरू हो गई है पेशावर से, दिन रात उस पर काम हो रहा है। चाइना से पेशावर तक आ गई है, अब पेशावर से आगे जाएगी जनाब ये कराची तक, कराची से आगे फिर जाएगी ग्वादर तक, ग्वादर से फिर ईरान जाएगी, ईरान से जाएगी तुर्की, तुर्की से यूनान, यूनान से आगे जाके ना तो इंग्लैंड तक, इंग्लैंड की
یورپ کی اس کے ٹریک کے ساتھ مل جائے گی، پھر یورپ کی ٹرینیں بھی پاکستان آیا کریں گی پوری دنیا سے۔ تو دیکھیں اب مستقبل ہمارا بہت روشن، بہت کرم ہے اللہ کا۔ اور اب آپ آ جائیں جو غیر ممالک میں پاکستانی بستے ہیں، ان کے لیے کیسے خوشخبری ہے۔ تو یہ پوری دنیا میں تھا، صرف پاکستان میں نہیں تھا۔ گورنمنٹ آف پاکستان نے 14 ارب ڈالر مختص کر دیے ہیں اور باہر کی کمپنیوں کو بھی دعوت دے دی ہے۔ اب پاکستان میں سمندر میں جہاز چلیں گے جو دبئی سے سفاری، ان کو ویلیج، سفاری ویلیج یا کوئی اسی طرح کا کہا جاتا ہے، سفاری لکسری کوچ، تو وہ بڑے زبردست طریقے سے ان کے اندر کمرے بھی ہیں، ہوٹل بھی ہیں، سوئمنگ پول بھی ہے، ہر سہولت موجود ہوگی۔ 25,000 روپے میں سعودی عرب سے اور دبئی سے پاکستانی پاکستان پہنچ جایا کریں گے کراچی انشاءاللہ۔ وہاں سے ٹرین میں بیٹھ کے اپنے اپنے شہروں کو نکل جایا کریں گے، کوئی دقت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ تو اب پاکستان تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف، اچھا یہ صرف دبئی اور اس کے لیے نہیں ہوگا، اس میں قطر، دبئی سعودی عرب کے لیے نہیں ہوگا، اس میں قطر بھی شامل ہے، اس میں کویت بھی شامل ہے، اس میں مڈل ایسٹ کی ساری ریاستیں شامل ہیں، اس میں انگلینڈ شامل ہے، اس میں یورپ پورا شامل ہے، امریکہ پورا شامل ہے۔ یہ لکسری قسم کے جہاز چلا کریں گے، چائنیز کمپنیاں بہت ساری آ گئی ہیں، وہ لے کے آ رہی ہیں جہاز، بڑی اچھی سہولت والے، جس میں اے سی ہوگا، ہر قسم کی سہولت موجود ہوگی۔ صرف ٹائم تھوڑا زیادہ لگے کرے گا، لیکن بچت بھی تو دیکھیں نا، تقریباً 75% بچت ہے سمندری راستے سے آنے کے لیے۔ تو گھر ہی آنا ہوتا ہے نا، جہاں کچھ گھنٹوں میں بندہ پہنچ جاتا ہے وہاں 2-3 دن لگ جایا کریں گے، بس اتنا فرق ہوگا۔ تو انشاءاللہ آگے بہت بہتری ہو جائے گی اس ملک کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے۔ چلیں، ہم نے جو پریشانیاں دیکھنی تھی دیکھ لی ہیں، ہم نے جو مشکلات دیکھنی تھی دیکھ لی ہیں، لیکن ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ قوم یوتھڑ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے۔ یہ انتہائی غلیظ قسم کے لوگ ہیں، گندی نسل کے لوگ ہیں۔ یہ وہ دیکھیں بابا، بوڑھا آدمی، اس کی ٹانگیں قبر میں، اس نے ایک سید زادہ حافظ سید آصم منیر جو علی اور فاطمہ کی اولاد ہے، شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، اس کو گالیاں دی، غلیظ قسم کی گالیاں دی، مریم نواز کو گالیاں دیں، شہباز شریف کو گالیاں دی، نواز شریف کو گالیاں دی۔ کتنا پاپولر ہو گیا وہ پی ٹی آئی کو لوگ، کیونکہ یہ گند ہے، گند ہمیشہ گند کو ہی سپورٹ کرے گا۔ تو اب اس کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہو گیا، اس کو دڑا مرچ کا ڈنڈا نیچے سے گھسیڑ کے نا پچھواڑے سے منہ سے نکالا گیا ہے، تو فوراً اس کا اپ ڈیٹ ہوا ہے، تو فوراً اس کے منہ سے پاک فوج زندہ باد، زندہ باد، حافظ سید آصم منیر زندہ باد کے نعرے نکلنا شروع ہو گئے۔ تو یہ ان لوگوں کا علاج ہی یہی ہے۔ اچھا، بعد میں پتہ چلا جی وہ بابا بھی قادیانی ہے، اور اس کی بیٹی ایک مرتبہ گرفتار بھی ہو چکی ہے، جس کالج میں پڑھتی تھی اسی کالج میں قادیانیت کی تبلیغ کرتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ پتہ نہیں کیسے ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ٹاؤٹ جج، اکثریت ان ٹاؤٹ ججوں کو بھی قادیانی ہی ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اللہ ہمارے ملک کی خیر کرے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ ہماری حکومت کی اور حافظ سید آصم منیر کی بھی خیر کرے، ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔